السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف لگنے لگیں، اور نہ ہی کبھی خود کو اتنا نیک جانیے کہ باقی سب گنہگار نظر آئیں۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ باتوں باتوں میں حوصلہ بڑھایا کرتے تھے، اور آج کل لوگ باتوں باتوں میں بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ پرانی پرندوں کی ہو یا خیالوں کی کمال ہوتی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کا انتخاب اس وقت کیا جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ آنسوں کو بہت سمجھایا کہ تنہائی میں آیا کرو، یوں بھری محفل میں تماشا نہ بنایا کرو۔ آنسو بھی تڑپ کے بولا، تجھے محفل میں اکیلا پایا، اسی لیے چلا آیا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ جو اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجئے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے، اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ میم سے محمد اور عین سے علی کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والے گناہ کا۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔
لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ اگر تو سلیقے سے توڑتا مجھ کو، میرے ٹکڑے بھی تیرے کام آتے۔ فکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ زبان اور الفاظ، یہ دو تحفے سب کو ملے، مگر کسی نے اس سے سب کچھ کمایا اور کسی نے اس سے سب کچھ گنوایا۔ اگر ہمیں رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو ہمیں خود کو پاک کرنا ہوگا۔ دشمن کی تعریف آپ کے اندر بہتری لے آئے گی۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا ہے، اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ سنو، ابھی وقت صبر ہے، اس کے بعد وقت اجر ہوگا۔